حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کے واقعات اسلامی تاریخ میں خاص اہمیت رکھتے ہیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی، قناعت اور شکر گزاری کی عادتیں ہمیں روزے کی حقیقی روح سمجھنے میں مدد دیتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طرز زندگی انتہائی سادہ تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیاوی چیزوں میں رغبت نہیں رکھتے تھے اور ہمیشہ سادگی کو ترجیح دیتے تھے۔ یہی سادگی اب کی افطاری میں بھی نظر آتی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم عام طور پر کھجور اور پانی سے روزہ افطار فرماتے تھے۔ اگر کھجور میسر نہ ہوتی تو پانی سے افطار کر لیتے تھے۔ اس کا ذکر حدیث میں بھی آتا ہے۔ حضرت سلمان بن عامر الزبی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی روزہ افطار کرے تو کھجور سے کرے کیونکہ اس میں برکت ہے، اور اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے کیونکہ وہ پاکیزہ ہے۔ یہ حدیث نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سادہ اور برکت والی افطاری کی عکاسی کرتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو ایک خاص دعا پڑھتے جو آج بھی روزہ داروں کے لیے مسنون ہے۔ اللیے آموے لیوے ساموتا اویلے رنزکنوے افطرتا، اے اللہ، میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر افطار کیا۔ اس دعا سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ ہمیں روزہ رکھ کر اور افطار کرتے وقت اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا چاہیے اور شکر گزاری کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افطار کے معمولات کو اگر ہم گہرائی سے دیکھیں تو ہمیں ان میں سادگی، قناعت اور دوسروں کی بھلائی کا پیغام ملتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ وقت پر افطار کرنے کی ترغیب دی۔ احادیث میں آیا ہے کہ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لوگ ہمیشہ خیر و بھلائی میں رہیں گے جب تک وہ جلدی افطار کریں گے۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ روزہ کھولنے میں تاخیر نہیں کرنی چاہیے بلکہ جیسے ہی سورج غروب ہو فوراً روزہ افطار کر لینا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب افطار کرتے تو زیادہ کھانے میں وقت ضائع نہیں کرتے تھے بلکہ افطار کے بعد جلدی نماز مغرب ادا فرماتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت ہمیں اعتدال پسندی سکھاتی ہے کہ ہمیں کھانے کے بجائے عبادت کو زیادہ اہمیت دینی چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم افطار میں دوسروں کو شامل کرنے کو بہت پسند فرماتے تھے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے کسی روزہ دار کو افطار کرایا تو اسے بھی اتنا ہی ثواب ملے گا جتنا روزہ دار کو بغیر اس کے کہ روزہ دار کے ثواب میں کوئی کمی ہو۔ یہ حدیث ہمیں سکھاتی ہے کہ روزہ دار کو افطار کرانے میں بہت زیادہ اجر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم بھی اس بات کا خاص اہتمام کرتے تھے کہ غریبوں اور محتاجوں کو افطار کرایا جائے۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزہ افطار کرتے وقت چند کھجوریں کھاتے تھے، اگر وہ نہ ہوتیں تو چند گھونٹ پانی پی لیتے تھے۔ یہ روایت ہمیں بتاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی اپنی افطاری میں تکلف نہیں کیا بلکہ ہمیشہ سادگی کو ترجیح دی۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو افطار کے لیے بلایا۔ انہوں نے کھجور، روٹی اور پانی کا اہتمام کیا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے افطار کیا تو فرمایا، یہ کھانے کی سادگی بہترین ہے کیونکہ یہ صحت کے لیے بہتر ہے اور دل کو تقوی کی طرف مائل کرتا ہے۔ یہ الفاظ ہمیں سکھاتے ہیں کہ افطار میں سادگی اور قناعت اختیار کرنا سنت نبوی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں کئی ایسے مواقع آئے جب اب صلی اللہ علیہ وسلم نے غریبوں کے ساتھ افطار کیا۔ ایک مرتبہ مدینہ کے کچھ نادار صحابہ، اصحاب صفہ، نے عرض کیا کہ ہمارے پاس افطار کے لیے کچھ نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر سے جو کچھ میسر تھا وہ ان کے ساتھ تقسیم کر دیا اور ان کے ساتھ بیٹھ کر روزہ افطار کیا۔ یہ واقعہ ہمیں سخاوت اور غریبوں کے ساتھ حسن سلوک کا درس دیتا ہے کہ ہمیں اپنے مال میں دوسروں کو بھی شریک کرنا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کے واقعات سے ہمیں درج ذیل اسباق حاصل ہوتے ہیں۔ سادگی اختیار کریں، زیادہ مرغن کھانے اور اسراف سے بچیں۔ وقت پر افطار کریں، بلاوجہ تاخیر نہ کریں کیونکہ اس میں برکت ہے۔ اللہ کا شکر ادا کریں، افطار سے پہلے اور بعد میں دعا پڑھیں اور اللہ کا شکر ادا کریں۔ دوسروں کو افطار کرائیں، افطار کرانے سے دگنا ثواب ملتا ہے۔ نماز کو نہ بھولیں، افطار کے بعد مغرب کی نماز وقت پر ادا کریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی افطاری کے واقعات ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ سادگی، سخاوت اور قناعت کو ترجیح دی۔
آج اگر ہم اپنی افطاری میں انہی اصولوں کو اپنائیں تو نہ صرف ہمارے جسم کے لیے فائدہ ہوگا بلکہ ہماری روحانی ترقی بھی ہوگی۔ ہمیں چاہیے کہ رمضان المبارک میں خاص طور پر ان سنتوں کو اپنائیں اور دوسروں کے ساتھ محبت اور خیر خائی کا برتاؤ کریں تاکہ ہماری افطاری بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق ہو جائے۔